مولانا طارق جمیل صاحب سے متعلق کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں. جو حضرت کا بھی بیان آیا تھا، ٹائم گزر گیا اب اس کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا میں لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی اور بہت سے لوگوں نے ان کی حمایت میں کلپ بھی اپلوڈ کیے. وہ بحث تو ختم ہو چکی ہے، اس پہ میں مزید کچھ نہیں بولنا چاہتا. لیکن ایک جو بات تھی جس پہ ہمارے ہاں بہت سا دیندار طبقہ بھی مولانا پر بہت اعتراضات کرتا ہے، وہ ہے کہ مولانا کا حکومت سے، حکمرانوں سے ملاقات کرنا اور حکمرانوں سے ملنا. تو میرے پیش نظر اس وقت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت نہیں ہے کہ وہ ایک عالم ہیں، بزرگ ہیں، ہر انسان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، بہت سے اچھے کام انہوں نے کیے ہیں. کوئی خطا ہو، کسی چیز سے اختلاف ہو تو وہ اعتدال کے دائرے میں رہ کر عزت احترام کے ساتھ اس اختلاف کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، جو ہمیشہ سے علماء میں ہوتا رہا ہے. تو بڑے علماء دوسرے بڑے علماء پر اعتراض کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں. یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج، وہ اس حوالے سے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں اگر کنفیوژن لوگوں کی دور نہ کی گئی اور اس میں شرعی لحاظ سے رہنمائی نہ کی گئی تو آج صرف ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور کل بہت سارے علماء کو پھر آپ برا بھلا کہیں گے اگر اس شرعی مسئلے کی آپ نے کریکشن نہیں کی. یہ خوب سمجھ لیں کہ علماء کا حکمرانوں سے ملنا یا حکمرانوں کے دربار میں جانا یہ کوئی بذات خود برا کام نہیں ہے. بعض حضرات مثالیں دے رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا حکمران کی طرف سے، آپ نے قبول نہیں کیا اور کوڑے مارے گئے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے. امام مالک کو بادشاہ نے بلایا، آپ نے جانے سے انکار کر دیا. اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے اکابر کے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ حکمرانوں کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا. جوتے کی نوک پہ رکھنے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ توہین کی، بلکہ حکمرانوں سے نہیں ملے، اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تو یہ مثالیں دی جاتی ہیں اور حضرت مولانا پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ حکمرانوں سے ملتے ہیں تو گویا وہ اپنے اسلاف کے روش سے ہٹ گئے ہیں. تو آپ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ ہمارے ہی علماء میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اہل حق تھے اور وہ حکمرانوں سے باقاعدہ ملے تھے. تو اسلام میں حاکم وقت سے ملنا یا نہ ملنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام ہے. اسلام اس کو فوکس کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. جن علماء نے حکمرانوں سے استغنا والا معاملہ کیا ان کی نیت یہ تھی کہ کہیں حکمران ہمیں کوئی لالچ دے کے کوئی غلط کام ہم سے نہ کروا دیں، یا یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ان کو ہر لحاظ سے برحق سمجھتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حکمرانوں سے دور رکھا. ان کی نیت بھی اچھی تھی، لیکن ماضی میں تاریخ میں بہت سے علماء ایسے گزرے جن نے بڑے بڑے کام کیے، وہ حکمرانوں سے باقاعدہ ملے ہیں اور ملنے سے ان کا ذاتی مفاد نہیں تھا ان کے پیش نظر. ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک حاکم کو اگر ٹھیک کر دیا جائے تو پوری قوم ٹھیک ہو سکتی ہے، اس سے فیصلے درست ہو سکتے ہیں. پورا ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا ٹھیک کیا جا سکتا ہو تو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی بھی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں اور ان لوگوں کی نیت بھی درست تھی. تو عوام کو چاہیے یہ کام علماء پہ چھوڑ دے کہ انہوں نے حاکم وقت سے ملنا ہے یا نہیں ملنا. جو مل رہے ہیں ان کی نیتوں پہ بھی آپ شبہ نہ کریں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں مل رہے، وہ قوم کے لیے، قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اور وہ امت میں اصلاح کے لیے مل رہے ہیں. جیسے جلال الدین اکبر بالکل